السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم بتائیں گے سلطان محمود غزنوی کی حکومت کے بارے میں۔ آپ جب بادشاہ تھے، حاکم تھے، تو آپ نے بادشاہ ہونے کے باوجود آپ نے اپنی رعایا کا کس قدر خیال رکھا، ان کی مدد کی، ان کے ساتھ انصاف کیا، اسی کے بارے میں ہم یہ ویڈیو لے کر آئے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہمارے اسلاف میں کیسے کیسے بزرگان دین گزرے، ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا اور مظلوموں کو انصاف دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہی میں سے ایک سلطان محمود غزنوی ہے۔ انہی کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ آپ کو ان کے بارے میں معلوم ہو کہ انہوں نے مظلوموں کے ساتھ کس طرح انصاف کیا۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی کو کافی کوششوں کے بعد بھی نیند نہیں آئی، تو آپ نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ لگتا ہے کسی مظلوم پر آج کوئی ظلم ہوا ہے، تم لوگ چاروں طرف پھیل جاؤ اور معلوم کرو کس مظلوم پر ظلم ہوا ہے، اور اگر کوئی فریادی ملے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد سارے غلام جب واپس آتے ہیں اور سلطان سے کہا، سلطان ہمیں کوئی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائیں۔ سلطان کو پھر بھی نیند نہیں آئی، تو آپ کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکلے اور محل کے پچھواڑے حرم سرا کے نزدیک کسی کی فریاد سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، اے پروردگار عالم، سلطان محمود غزنوی اپنے دوست و احباب کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، اور محل کے پس پشت مجھ پر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اتنا جب کہا تو سلطان نے کہا، کیسی بات کر رہے ہو؟ میں محمود ہوں، میں تمہاری فریاد رسی کے لیے آیا ہوں، بتاؤ تمہارے ساتھ کس نے ظلم کیا ہے، کس نے تم کو ستایا ہے، کس نے تم کو دکھ پہنچایا ہے، مجھے بتاؤ۔ تو وہ شخص بولا، سلطان آپ کے محل سے ایک شخص آتا ہے جس کا میں نام نہیں جانتا، وہ ہر رات میرے گھر میں آ کر میری بیوی کے ساتھ ظلم و ستم کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ اس وقت وہ کہاں ہے؟ تو اس شخص نے کہا، سلطان شاید وہ اس وقت چلا گیا ہو۔ سلطان نے کہا، اگلی مرتبہ جب وہ آئے تو مجھے خبر کر دینا، مجھے اطلاع کر دینا۔ اور سلطان محمود غزنوی نے اپنے درباریوں کو اس شخص کی پہچان کرا دی، یہی وہ شخص ہے، اگر یہ کسی بھی ٹائم آئے اپنی فریاد لے کر تو مجھے میرے پاس پہنچا دینا، اگر میں نماز میں بھی ہوں تو اس کی پرواہ نہ کرنا، میرے پاس پہنچا دینا۔ اگلی رات ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ شخص سلطان محمود غزنوی کے پاس آیا اور کہا، حضور چلیے، وہ شخص اس وقت میرے گھر پر ہے۔ سلطان محمود غزنوی اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر اس کے ساتھ چل پڑے۔ جیسے ہی سلطان محمود غزنوی اس شخص کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں، آپ نے حکم فرمایا، گھر کے سارے چراغوں کو بجھا دو۔ آپ کے حکم پر سارے چراغوں کو بجھا دیا جاتا ہے۔ جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو سلطان محمود غزنوی اس کے گھر میں اندھیرے میں گھس کر اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں، اور پھر حکم فرمایا، گھر کے سارے چراغوں کو جلا دو۔ جیسے ہی سارے چراغ جلتے ہیں تو آپ نے دیکھا، اس شخص کا چہرہ دیکھا تو آپ فوراً سجدے میں گر پڑے اور گھر کے مالک سے کہا کہ کھانا لاؤ، مجھے بہت ہی سخت بھوک لگی ہے۔ اس شخص نے کہا، حضور آپ ایک بادشاہ ہیں، ایک سلطان ہے، مجھ غریب کا کھانا آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ سلطان نے کہا، جو بھی میسر ہے وہ لے کر آؤ۔
وہ شخص اندر جاتا ہے اور سوکھی روٹی لا کر سلطان کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ سلطان نے اس روٹی کو بڑی ہی رغبت سے کھائی، بڑی ہی محبت سے تناول فرمائی۔ پھر وہ شخص کہنے لگا، حضور چراغوں کو بجھانا، سجدہ کرنا، چراغوں کو بجھانا، سجدہ کرنا اور روٹی کے طلب کرنے کے پیچھے آخر کون سا ماجرا ہے؟ کیا وجہ ہے جو آپ نے چراغوں کو بند کرا دیا؟ پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائے اور پھر جو ہے آپ نے روٹی طلب کی۔ آپ نے فرمایا، جب سے مجھے تیری داستان معلوم ہوئی، تیرے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ تیرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ میری سلطنت میں، میری حکومت میں اگر ایسے ظلم کرنے کی ہمت اگر کسی کو ہے تو میرے کسی بیٹے کو ہو سکتی ہے، ورنہ کسی کو نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے میں نے گھر کے سارے چراغوں کو بند کرا دیا تاکہ میرے بیٹے کی شفقت میرے انصاف کے راستے میں حائل نہ ہو جائے، رکاوٹ نہ ہو جائے۔ اس لیے میں نے چراغوں کو بند کرا دیا، اور جب میں نے دیکھا یہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ اور روٹی طلب اس لیے کی، جب سے مجھے تیری مصیبت کے بارے میں معلوم ہوا، اسی وقت میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قسم کھائی، مولا جب تک اس انسان کو انصاف نہیں مل جاتا اس وقت مجھ پر روٹی کھانا پینا حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک نہ میں نے کھایا ہے، نہ میں نے کوئی پانی پیا، نہ میں نے کھایا نہ میں نے پیا۔ تو دیکھا آپ نے ہمارے اسلاف میں کس طرح کے حاکم گزرے ہیں، سلطان گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں، جنہوں نے جب تک انصاف نہیں کر دیا تب تک نہ کھایا نہ پیا۔ اسی طریقے بہت سے واقعات ہیں جو ہماری تاریخوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ جب تک آپ تاریخ نہیں پڑھیں گے، اسلام کی تاریخ نہیں پڑھیں گے، تب تک آپ کو کچھ معلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کے حکمراں یہ ہے، جب تک کسی غریب کا خون نہیں چوس لیں گے تب تک وہ شانت نہیں بیٹھتے ہیں، شانت نہیں رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے بادشاہوں نے، اسلام مذہب اسلام کے بادشاہ جو گزرے ہیں، اسلام میں جو بادشاہ گزرے ہیں، سلطان گزرے ہیں، انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے، وہ انصاف کر کے دکھایا جو آج کے حکمرانوں میں نہیں ملتے، جو آج کے بادشاہوں میں نہیں ملتے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، اللہ سے بھی دعا ہے، مولا ہم سب کو بزرگان دین کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے میں اس دنیا میں پھر ایسا کوئی بادشاہ پیدا فرما، ایسا کوئی حکمراں پیدا فرما جو انصاف کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ انصاف کر سکے، حق کے ساتھ انصاف کر سکے اور مظلوموں کا حق دلا سکے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔